13ویں صدی کا آغاز ہوا تو امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھر رہی تھی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگول سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار لشکر نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر حملہ کیا تو ایک طرف مشرقی یورپ سے لے کر یورپ کے دوسری سائڈ تک نکل گئی۔ رشیا، بر صغیر، چائنا اور خطہ پارس تک اپنا لوہا منوانے میں جلد سے جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوج نے ظلم اور بربریت کی جو داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ منگولیا کے ظلم کے آگے دنیا کے تمام بڑے بڑے سلطنتوں نے دم توڑ دیا تھا۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنے افواج کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر دیا۔ اس تباہی کے بعد وہاں پر آباد ترک قبیلے محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں سے زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سبز علاقہ اور پانی دے گا وہاں آباد ہو گئے۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچ گئے اور کچھ نے مصر کا رخ کیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جس کا نام تھا کائی قبیلہ، یہ قبیلہ باقی قبیلوں سے مختلف، طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ یہ قبیلہ خراسان اپنے علاقے خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں سے نکل کر شام کی طرف ہجرت کر رہا تھا۔ شام کے قریب دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ ڈوب گئے۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتگین، گندوغدو، ارطغرل اور دندا۔ سردار سلیمان شاہ کے مرنے کے بعد کائی قبیلہ بٹ گیا۔ سنگرتگین گندوغدو اپنے اہل خانہ اور بہت ساتھیوں کے ساتھ اہلت چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو ان کی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے اپنا سردار مان لیا۔ ارطغرل غازی بہت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی دندوردو اور تقریباً 420 گھرانوں کے ساتھ ایشیا کچک کی طرف روانہ ہوئے۔ سلجوقی سلطنت میں داخل ہوئے۔ اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ساتھ سلطان علاء الدین کے ہمراہ پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو انقرہ کے مقام پر ان کو 2 افواج مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی بات سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کمزور اور دوسرا قوی ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنے قبیلے کو حکم دیا کہ کمزور اور ہارنے والے قبیلے کی مدد کرے۔ تو ان 444 ارطغرل کے فوجیوں نے کمزور قبیلے کی حمایت کی۔ اچانک اور بہت تیزی سے ان پر حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھ رہی تھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی، اور یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کی مدد کی تھی، ساتھ دیا تھا، وہ فوج سلطان علاء الدین کی فوج تھی، اور مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ بازنطینی عیسائیوں کی فوج تھی، اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی سلطنت میں رہنے کی دعوت دی اور انقرہ کے قریب کرک توگ علاقے میں ان کو رہنے کی جگہ دی۔ یہ قبیلہ یہاں پر آباد ہو گیا۔ یہ علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، اور یہ علاقہ اس لیے ارطغرل غازی کو دیا گیا کہ اس سائڈ سے
اکثر بازنطینی حملہ کرتے تھے اور ارطغرل غازی کو کہا گیا کہ سلطنت کے سرحدوں کے علاقے کو فتح کرے اور سلطنت میں شامل کرے۔ یہاں پر آباد ہونے کے بعد ارطغرل غازی ایک شیخ کے ہاں بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں وہ شیخ ان کو رات ٹھہرانے کے لیے ایک کمرے میں ملازم کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ملازم ارطغرل غازی کے ساتھ کمرے میں جاتے ہیں تو ارطغرل غازی الماری میں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو قرآن ہے، اور ملازم نے واضح کیا کہ یہ قرآن ہے اور ہماری رب کی کلام ہے، اور پھر ملازم ارطغرل غازی سے کہہ کر چلا گیا کہ آپ یہاں آرام کریں۔ ارطغرل غازی سوچ رہا تھا کہ یہ تو اللہ کی کلام ہے، اس کے سامنے سونا کتنی بے عزتی اور بے حرمتی کی بات ہے۔ تو ارطغرل غازی نے قرآن پاک کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ کر کھڑے رہے، اور اسی دوران ارطغرل غازی کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک چاند نکل آیا اور جا کر شیخ کی بیٹی کی سینے میں گھس گیا، اور پھر شیخ کی بیٹی کی سینے سے ایک درخت نکل آیا اور وہ پھیلتے پھیلتے 3 براعظموں پر پھیل گیا۔ صبح شیخ کو ارطغرل غازی نے یہ خواب سنایا تو شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کی نکاح ارطغرل غازی سے کی۔ کچھ ہی عرصے میں ارطغرل غازی نے اپنے بہادری کا سکہ جما دیا اور سلطنت علاء الدین کی طرف سے سوغد شہر بھی آپ کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد بہت تر قبیلے ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور ان کو اپنا سردار تسلیم کر دیا۔ اس عراق میں ہر طرف سرحدوں پر جنگ ہی جنگ ہوتی تھی۔ اس عراق میں سلطان علاء الدین کے پاس ارطغرل کا آنا ان کی خوش قسمتی تھی۔ جب ینی شہر اور بروزہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو ارطغرل غازی نے سلطان کے نیب کی حیثیت سے جنگ میں منگولز اور بازنطینیوں کی اکٹھے فوج کو شکست دی، تو اس کے انعام میں ارطغرل غازی کو یہ شہر بھی دے دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا سلطانینی۔ سلطانینی میں بے شمار دولت، سرسبز علاقے اور بہت سارے قلعے تھے، اور سلطانینی کے اکثر علاقوں پر خود سر امیروں کی قبضہ تھا۔ اس پر مکمل حکومت کے لیے ارطغرل غازی اور پھر ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ بعض کے ہمراہ 1281 اور بعض کے ہمراہ 1288 میں ارطغرل غازی انتقال فرما گئے۔ 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی انتقال فرما گئے۔ ارطغرل غازی کے زوجہ حلیمہ خاتون تھی اور حلیمہ خاتون سے ارطغرل غازی کو 3 بیٹے نصیب ہوئے۔ ارطغرل غازی کو حلیمہ خاتون سے 3 بیٹے نصیب ہوئے، گندوز، سبجیت اور عثمان غازی۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور جنگجو شخصیت تھے۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی تھی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام علاقوں میں اپنے خود مختار حکومت کی اعلان کر دی۔ نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا اور یہ تقریباً 600 سال تک چمکتا رہا، جو 3 براعظموں پر 2 کروڑ کلومیٹر تک پھیل گیا۔ ارطغرل غازی سوغد میں دفنا دیے گئے۔ عثمان غازی نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ ارطغرل غازی کے موجودہ مقبرہ سلطان عبدالحمید کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ آپ کے اعزاز میں اشک آباد میں ایک مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اسی طرح کے معلوماتی، تاریخی اور اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔